نہیں، یہ شریف پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور ملت کے نوجوان شاعر کہتا ہے کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی طٰہٰ ہو تو بولو، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاحول نہ پڑتا ہو تو بولو۔ ملت کے نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب ذوالجلال اپنے پاکیزہ کلام بلاغت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب قدیر فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ اس کو ناپاک چھو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کلام کے اندر جتنی باتیں ہیں ساری باتیں حقیقی ہیں، ساری باتیں حقانیت پر گامزن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرے کلام میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اے ملت کے نوجوانوں، جب میں نے اسے قرآن کے اندر پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کے جب وہ پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ اور لیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے روئے انور کی قسم کو یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھا تو عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، گویا کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو بالکل ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، یعنی میں نے دیکھا کہ سورج حضور کے جو ہے حسن میں تیر رہا ہو۔ اور شمائل ترمذی بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 23 عن جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فهو عندي احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں حضور علیہ السلام کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو میرے نزدیک آپ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، اور حضرت مولانا روم اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیق بگفت آفتاب نیز مشرق نیز مغرب خوش آباب، یعنی حضرت صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا تو کہا اے حسن جمال کے آفتاب، تیرے جیسا حسین و جمیل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک جس نے میرے آقا کو دیکھا، سب نے حضور کے حسن کی بڑائی بیان کی، سب نے حضور کی تعریف و توصیف بیان کی۔ لیکن اے ملت کے نوجوانوں، اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آخر حضرت حسان بن ثابت نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور سے زیادہ خوبصورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ کیسے فرما دیا کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پورے عرب میں حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ملا ہو ان لوگوں کو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو وہاں کے لوگوں سے ملاقات کیا ہو، وہاں حضور سے زیادہ کسی
کو نہ پایا ہو، لیکن یہ لوگ جہاں نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مثلاً کیا پتا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، جاپان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور دوسری بات تو یہ کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کی نسلوں کو دیکھا نہیں، حضور کی بات کی پشتوں کو دیکھا نہیں، تو پھر کیسے ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا، تو پھر کیسے ان کے فیصلے کو مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ اکرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو پھر کیسے ان نفوس قدسیہ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، اور میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دیتا چلتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پہ پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس نے مصر کے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے روس کے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے کویت کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں جبریل امین کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ بلبل سدرہ کہا جاتا ہے، جنہیں معلم الملائکہ فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور مجھے کہنے نے دیا جائے ملت کے نوجوانوں، حضرت جبریل امین کی وہ ذات مبارکہ ہے جس نے آدم کی آدمیت کو دیکھا، نوح کی نبوت کو دیکھا، شیس کی معرفت کو دیکھا، دانیال کی محبت کو دیکھا، صدیق کی صداقت کو دیکھا، فاروق کی عدالت کو دیکھا، عثمان کی سخاوت کو دیکھا، علی کی شجاعت کو دیکھا، حسین کی شہادت کو دیکھا، سلیمان کی بادشاہت کو دیکھا، ایوب کے صبر کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، عیسیٰ کے جاہ و جلال کو دیکھا، موسیٰ کے کمال کو دیکھا، زکریا کی خاموشی کو دیکھا، ایوب کے صبر کو دیکھا۔ اور مجھے کہنے نہ دیا جائے لیکن خود جبریل امین کہتا ہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ یا رسول اللہ، میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن آپ کی طرح حسین و جمیل نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، جملے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کسی عاشق نے اپنے عشق کا اظہار یوں کیا ہے کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھے ہیں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے محجبی تری قسم، آفاقہا گردیدہ مہر بتا درزیدہ بسیار خوب دیدہ اما تو چیزیں دی کری۔ اور حضرت قیصر لکھنوی کہتے ہیں نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کے جیسا، تمام عالم امکان کو دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت میں آپ کے جیسا۔ وما توفیق الا باللہ۔ کہنے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو مولا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔